وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تبارك وتعالى في حديث قدسي: إني حرمت الظلم على نفسي فيا أيها الناس لا تظالموا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. برادران اسلام، ہم جس ملک میں رہتے ہیں، ملک ہندوستان، یہ ایک ایسا ملک ہے جہاں پر بہت سارے مذاہب کے ماننے والے، بہت سارے دینوں کے ماننے والے صدیوں سے ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں محبت، ایک دوسرے کے ساتھ آپسی تعلقات، اچھے تعلقات کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، جس کی ایک مثال ہمارا آپ کا یہ کوپرلی گاؤں. جیسا کہ ہم نے ہمارے پروگرام کے دوران بھی سنا کہ ہمارے بہت سارے غیر مسلم برادران نے بچوں کو انعامات دیے، اور ہمارے بہت سارے غیر مسلم برادر ابھی بھی تقریباً 2-3 گھنٹے سے ہمارے اس پروگرام میں پوری دلچسپی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس ملک کی مٹی میں آپس میں دین کے بھید بھاؤ کے بغیر جینے کا مادہ ہے اور داعیہ اور جذبات. دراصل اس ملک پر مسلمانوں نے 800 سال حکومت کی. مسلمانوں کے بعد اس ملک پر حکمرانی کے لیے انگریز آئے. اگر اس ملک کی تاریخ اٹھا کر دیکھی جائے تو تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ مسلمانوں کے دور حکمرانی میں یہ ملک بھائی چارگی میں دنیا میں ایک مثال کے طور پر جانا جاتا تھا، کیونکہ مسلمان ایک ایسا دین لے کر اور ایک ایسا مذہب لے کر اس ملک میں آئے تھے جس مذہب کا مقصد ہی حتی لا تکون فتنہ، دنیا سے فتنہ اور فساد کو ختم کرنا. جس دین کا مقصد یہ تھا کہ وہ دنیا میں انسان کو انسانیت کا درس سکھائے. جس دین کا مقصد یہ تھا کہ وہ انسان کو انسانیت کا احترام سکھائے. ظاہر سی بات ہے، جب مسلمان اپنے دین کی ایسی عمدہ تعلیمات کو لے کر اس ملک میں آئے تو انہوں نے کبھی اس بات کو پسند نہیں کیا کہ اس ملک کے باشندوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کریں. انہوں نے عدل و انصاف کے ساتھ اس ملک میں حکمرانی کی اور اس ملک کے باشندوں کو اپنا بھائی سمجھا. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ 800 سال حکمرانی کے باوجود جب مسلمانوں کی حکومت کا زوال ہوا، حکومت ختم ہوئی انگریزوں کے ہاتھوں، تو اس ملک میں اس کے باوجود مسلمانوں کی اکثریت نہیں تھی، بلکہ اکثریت ہمارے غیر مسلم برادروں کی. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے ساری طاقت اور قوت اور ہر طرح کے وسائل کے باوجود لوگوں کو اسلام پر زبردستی لانے پر مجبور نہیں کیا، بلکہ ہر ایک کو اپنے مذہب کی تعلیمات کے ساتھ زندہ رہنے کا پورا حق دیا. اسلام کی تعلیمات میں سے یہ ہے کہ اس دنیا میں اگر امن و امان کو برقرار رکھنا ہے، اس دنیا میں سکون کو برقرار رکھنا ہے، ظلم زیادتی کو ختم کرنا ہے،
تو اسلام یہ کہتا ہے کہ 5 چیزوں کو تحفظ بخشا جائے. اگر 5 چیزوں کو تحفظ دے دیا جائے، یہ پورے اسلام کی تعلیمات، انسانی تعلیمات، دنیا کے تمام مذاہب کی تعلیمات کا گویا نچوڑ ہے. اس میں سب سے پہلا انسان کی جان کو تحفظ بخشا جائے کہ کوئی کسی کو اپنی مرضی سے مار نہیں سکتا. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کہ جو کسی، قرآن کریم یہاں مسلمان ہونا اور غیر مسلم ہونے کو کوٹ نہیں کرتا ہے، ذکر نہیں کرتا ہے. من قتل نفسا، جو کسی انسان کو قتل کرے، چاہے وہ کوئی بھی انسان ہو، بغیر نفس، جبکہ اس انسان کو قتل کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تو قرآن کہتا ہے کہ اس نے ایک انسان کو نہیں مارا بلکہ اس نے انسانیت کو ختم کر دیا، پورے انسانوں کو گویا کہ اس نے قتل کر دیا. وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور اگر اس نے ایک انسان کو زندہ بچا لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ساری انسانیت کو ہلاکت سے بچا لیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس طرح سے اگر دنیا میں انسان ایک دوسرے کو قتل کرنے پر آ جائے تو ظاہر سی بات ہے زمین پر فساد برپا ہو جائے گا، اور جب زمین پر فساد برپا ہو جائے گا تو کسی کے لیے بھی سرزمین کے اوپر چین اور سکون کے ساتھ جینا ممکن نہیں رہے گا. تو قرآن کریم اپنی تعلیمات میں صاف کہتا ہے کہ انسان کی جان کا تحفظ یہ اسلام کے اپنے مقاصد میں سے ہے. مقصد آپ کو سمجھنا چاہیے کہ مقصد کس کو کہا جاتا ہے. جیسے ایک آدمی ہے، اس کی چپل ٹوٹ گئی، اس کو بازار جانا ہے، تو وہ جا رہا ہے. بازار میں کیوں جا رہا ہے؟ اپنا چپل خریدنے کے لیے. تو بازار جانے کا مقصد کیا ہوا؟ چپل کو خریدنا. اب اس کے ساتھ گھر والوں نے کہا کہ فلاں چیز لے آنا، فلاں چیز لے آنا، تو وہ، لیکن اس کے بازار جانے کا اصل مقصد کیا ہے؟ چپل کو خرید کر لانا. اسلام کہتا ہے کہ دنیا میں اسلام کے آنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ انسان کی جانوں کو تحفظ بخشا جائے. اسلام نے کبھی بڑی ذات اور چھوٹی ذات کا درس نہیں دیا. اسلام نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے یہاں پر مالدار مکرم نہیں ہے، اللہ کے یہاں پر خوبصورت مکرم اور عزت والا نہیں ہے. جس انسان کے اندر میں جتنا تقوی اور پرہیزگاری ہو، جو انسان جتنا اپنی ذات سے لوگوں کو تکلیف دینے سے بچاتا ہو، وہ انسان اللہ کے یہاں پر مکرم ہوا کرتا ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس دنیا میں جو پیغنڈا کیا جا رہا ہے کہ اسلام دہشت گرد ہے، اسلام آتنکواد سکھاتا ہے، خدا پاک کی قسم اسلام کی تعلیمات میں کہیں ایک جگہ پر بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ اسلام اس چیز کو سکھاتا ہے. اسی لیے ایک انگریز نے تاریخ پڑھنے کے بعد اس نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر جس دین کو لے کر آئے وہ دین اگر تلواروں کے زور پر پھیلا ہوتا تو افریقہ میں کبھی ایک مسلمان نہ ہوتا، اس لیے کہ وہاں پر کوئی جنگ لڑی ہی نہیں گئی، جبکہ وہاں پر تقریباً 50-60% لوگ مسلمان ہیں. اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جو انسان کو تکلیف دینا تو بہت دور کی بات، جانور کو تکلیف دینے کو بھی حرام اور بہت بڑا پاپ تصور کرتا ہے. حدیث پاک میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چند صحابہ کو دیکھا کہ وہ چونٹی جو ہوتی ہے اس کو جلا رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، اس کو نہیں جلا سکتے. کہا کیوں؟ کہا نہیں، جلا کر کسی مخلوق کو سزا دینے کا انسان کو کوئی رائٹ اور حق نہیں ہے، اور آپ نے ان کو سخت کہا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر ارشاد فرمایا کہ جو پہلے زمانے میں لوگ گزرے ہیں ان میں ایسا ہوا کہ ایک عورت ایسی تھی جو بہت نیک تھی، صوم و صلات نماز کی پابند تھی، مگر اس نے ایک بلی پالی
اور اس بلی کو باندھ دیا اور باندھنے کے بعد اس کو کھلایا پلایا نہیں یہاں تک کہ وہ مر گئی، اس کی وجہ سے اللہ نے اس کی مغفرت نہیں کی اور اس کو جہنم میں داخل کر دیا۔ بلی مخلوق، اس کو سزا دینے سے بھی اللہ ناراض ہو گیا۔ اور ایک عورت جو فاحشہ تھی مگر اس نے کتے کو دیکھا کہ وہ تڑپ رہا ہے، اس نے اس کے لیے پانی مہیا کیا، اس کو پانی پلایا، اس کی جان بچائی، اللہ کو اس کا عمل پسند آیا اور اس کے لیے جنت کا فیصلہ کیا۔ اسی لیے حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر ارشاد فرماتے ہیں کہ اکثر ما يدخل الناس الجنت هو حسن الخلق، کہ سب سے زیادہ وہ عمل جو انسانوں کو جنت میں لے جائے گا وہ کیا ہے؟ کہا حسن اخلاق۔ کسی نے سوال کیا، امام ابن القیم الجوزی فرماتے ہیں کہ حسن اخلاق کا خلاصہ کیا؟ کہا حسن اخلاق یہ ہے کہ آپ کی ذات سے اللہ کی مخلوق کو تکلیف نہ پہنچے، آپ کی زبان سے، آپ کے ہاتھ سے، آپ کے اشارے سے آپ ایسی زندگی گزارو کہ آپ کی زندگی لوگوں کے لیے نفع کا باعث ہو۔ خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ لوگوں کو نقصان پہنچانا اسلام کبھی اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہادری میں بڑے مشہور تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے زمانے میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کے گورنر تھے، جس کو ہمارے زمانے کے اندر میں جیسے مہاراشٹر اور گجرات اسٹیٹ ہے، اس زمانے میں مصر بھی اسٹیٹ تھا عرب کا، اس اسٹیٹ کے گورنر تھے، یعنی وہاں کے سی ایم تھے وہ۔ تو ان کے بیٹے نے کسی غیر مسلم کو کسی بات پر ایک تھپڑ ماری۔ اب حضرت عمر مدینہ میں اور وہ واقعہ پیش آیا مصر میں، اس زمانے میں نہ گاڑیاں تھی، اس زمانے میں کوئی چیز نہیں تھی، ہزاروں کلومیٹر کے فاصلے پر حضرت عمر کو یہ خبر پہنچی تو آپ نے سی ایم کو وہاں سے بلایا اپنے بیٹے کے ساتھ، اور اس کے ساتھ جس کو انہوں نے تھپڑ مارا تھا اس کو بھی بلایا، اور اس کے بعد آپ نے کہا مسکم تعبدون الناس وقد ولدتهم امہاتهم احرارا، کہ یہ کب سے ہو گیا کہ تم نے لوگوں کو غلام بنا لیا جبکہ ان کی ماؤں نے ان کو آزاد پیدا کیا۔ آپ نے یہ کہا، اور یہ کہنے کے بعد آپ نے اس گورنر سی ایم کے بچے کو، جس بچے کو اس نے مارا تھا، اس بچے کے ذریعے سے سارے لوگوں کے سامنے اس کو سزا دلوائی، اور آپ نے کہا کہ اسلام کبھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ کسی کو ایک تھپڑ بھی ظلم اور زیادتی کے ساتھ مارا جائے۔ تو اس لیے ہم اپنے ذہن میں اس بات کو بٹھائے کہ دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو ہم کو لڑائی اور جھگڑا سکھاتا ہو۔ دنیا کے تمام مذاہب انسان کو یہ سکھاتے ہیں کہ ایک انسان دوسرے انسان کا احترام کرے، ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ محبت کرے، ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اس لیے کہ میں اور آپ اس دنیا میں چھوٹی سی زندگی لے کر آئے، 60 سال 70 سال، یہ کوئی بڑی زندگی نہیں۔ اس زندگی میں انسان یہ کوشش کرے کہ لوگ اس سے خوش رہے، لوگوں کو اس سے نفع پہنچے، لوگ اس سے فائدہ اٹھائے، نہ یہ کہ وہ لوگوں سے فائدہ اٹھائے، لوگوں پر ظلم کرے، لوگوں کو دبانے کی کوشش کرے۔ ایسا کرنے والے سے لوگ محبت نہیں کرتے ہیں۔ لہذا دنیا کا ہر مذہب انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ ایک دوسرے کے احترام کے ساتھ زندگی گزاری جائے۔ ہمارے ملک کے ایسے بدترین حالات کے باوجود کوپرلی کے اندر میں مسلم اور ہندو مسلم اتحاد یہ ایک مثال ہے ہمارے اس ملک کے لیے، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ دنیا ہمارے اس ملک کے دوسرے گاؤں کے لوگ اور دوسرے خطوں کے لوگ بھی اسی طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارگی کے ساتھ زندگی گزارے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہی ملک ترقی کر سکتا ہے جس ملک میں آپس میں لوگ محبت کے ساتھ رہتے ہو۔ اب ظاہر سی بات ہے جہاں پر لوگ خود آپس میں لڑنے لگ جائے تو وہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا، اس کو پروگریس نہیں ہو سکتا ہے۔ اب ایک طرف
ہم یہ دعویٰ کریں کہ ہمارا ملک سپر پاور بنے گا اور دوسری طرف ہم آپس میں جھگڑوں میں لگ جاویں تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم دنیا میں ترقی نہیں کر سکتے ہیں۔ لہذا اس بنا پر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی اس بھائی چارگی کو باقی رکھیں، ہم آپس میں اسی طریقے سے رہے جس طریقے سے آپ رہ رہے ہیں۔ ہمارے مسلمان بھائیوں سے بھی میں گزارش کروں گا کہ وہ اسی طریقے سے بھائی چارگی کے ساتھ یہاں پر رہے، ایک دوسرے کے ساتھ اس طریقے سے انسانیت کا سلوک کرے کہ اگر کبھی ہمارا غیر مسلم بھائی بیمار ہو گیا ہے اس کی عیادت کرنا، اس کو ضرورت ہے اس کی مدد کرنا، اس طریقے سے اگر جیسا کہ ان لوگ ہمارے اس پروگرام میں آ کر ہمارے ان بچوں کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے یہ بڑے دل کی بات ہے، تو ہمیں بھی ان کے ساتھ اسی طریقے سے رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بہرحال تو میں اپنے مسلمان بھائیوں سے خاص طور پر یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ ہمارے ان بھائیوں نے جس طریقے سے ہمارے ساتھ سلوک کیا ہے، ہمارے یہاں کے سرپنچ ہو، اپ سرپنچ ہو یا اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں اور جو لوگ بھی یہاں پر شریک ہیں، میں ان سب کا بہت بہت آبھار مانتا ہوں کہ انہوں نے اس طریقے سے ایک مثال اس خطے کے اندر میں قائم کرنے کی کوشش کی ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی اسی طریقے سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت اور پریم کے ساتھ رہنے کی کوشش کریں گے۔ مسلمانوں کو خاص طور پر یہ پیغام دینے کی کوشش کروں گا کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اخلاق پر توجہ دیں۔ ان الامم بالاخلاق اذا ذهبت اخلاقهم ذهبوا۔ دنیا میں اللہ رب العزت کا دستور یہ ہے کہ اللہ رب العزت اسی کو عزت دیتا ہے، اسی کو حکومت دیتا ہے، اللہ اسی کو سربلندی دیتا ہے دنیا میں جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ اخلاق اچھے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اخلاق اچھے ہونے میں سب کچھ آ جاتا ہے۔ اچھا اخلاق ہونے میں اپنی زبان سے گالی گلوچ نہ کرنا۔ ایک انسان شریف انسان کو یہ زیبا نہیں دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گالی دینا یہ بہت بڑا پاپ ہے، جرم اور گناہ ہے، لیکن آج ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ تھوڑا سا کچھ ہوا ماں بہن کی ایسی گالیاں بکتے ہیں ہم کہ انسان تو کیا جانور بھی شرما جائے۔ تو اس لیے ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنا، اسی لیے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب صبح ہوتی ہے تو بدن کے سارے اعضاء زبان سے کہتے ہیں کہ بھائی تو سلامت رہنا، اس لیے کہ تو کبھی زبان تھوڑی سی ہلا کر اندر سیکورٹی کے اندر میں 32 دانت کے اندر میں چلی جائے گی، مگر بعد میں ذلت ہم کو اٹھانی پڑے گی، کبھی اگر کوئی موقع ایسا رہا تو مار ہم کو کھانا پڑے گا۔ لہذا اس بنا پر ہم تجھ سے کہتے ہیں کہ تو دن بھر اطمینان کے ساتھ سوچ سمجھ کر اپنی زبان کو کہتے ہیں کہ تو حرکت کرنا، ورنہ کہیں اس تیری وجہ سے ہمیں مصیبت میں نہ پڑنا پڑے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن بہت سارے انسان وہ ہوں گے جو صرف اپنی زبان کی وجہ سے جہنم میں گھسیٹ کر ڈال دیے جائیں گے۔ تو اس لیے اپنی زبانوں پر کنٹرول کرنا، آدمی کہاں بولے کہاں نہ بولے، کیا بولے۔ ایک تو کیا ہوتا ہے کہ آدمی بولنے کے بعد سوچتا ہے، اور ایک ہوتا ہے آدمی سوچنے کے بعد بولتا ہے۔ اگر آدمی کو سوچنے کے بعد بولنے کی عادت ہے وہ آدمی غلطی نہیں کرے گا، اور جو آدمی بولنے کے بعد سوچتا ہے وہ ہمیشہ غلطی کرے گا۔ تو آدمی کو اپنی زبان سے کیا نکال رہا ہے، اپنی زبان سے نکالنے سے پہلے سوچے وہ کہ اگر میں اپنی زبان سے یہ کہوں گا تو اس کا اثر سامنے والوں پر کیا ہوگا، اور اس کی وجہ سے میرے امیج پر کیا فرق پڑے گا، اور میرے ساتھ کیا کیا جا سکتا ہے، اور میرا کیسا امیج بن سکتا ہے۔ تو اس لیے آدمی کو اپنی زبان پر سب سے پہلے کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ ابھی بچوں نے پروگرام پیش کیا، عورتیں گھر میں بہو اور ساس کے جھگڑے، اس کی بھی سب سے بڑی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ساس کو بھی زبان پر کنٹرول نہیں اور بہو کو بھی زبان پر کنٹرول نہیں۔ اس نے کچھ بولا تو کیا ہوتا ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے، اور پھر اس کے بعد دوسرا ادھر سے پتھر شروع، پھر پتھر پہ پتھر، اور اس کے بعد ایک خاندان، دو خاندان، اور پورے خاندان اور پورے کے پورے گاؤں جھگڑوں کے اندر میں شریک ہو جاتے ہیں۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ صبر و تحمل کے ساتھ، اگر ایک گرم ہے تو دوسرا خاموشی کے ساتھ صبر کر لے۔ جب آپ نے دیکھا کہ ساس گرم ہے تو بہو صبر کر لے، اور جب دیکھے ساس دیکھے کہ بہو گرم ہے تو وہ تھوڑا سا صبر کر لے تو جھگڑا ختم ہو جائے گا۔
تو اس طریقے سے ہماری عورتوں کو بھی آپس میں اسی طریقے سے زندگی گزارنے کی ضرورت ہے کہ اپنی زبانوں پر کنٹرول کریں۔ اسی طریقے سے اسلام کی تعلیمات میں سے ایک تعلیم یہ ہے کہ صاف صفائی کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا جائے۔ صاف ستھری زندگی، النظافۃ شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ مگر آج ہمارا حال کیا ہے؟ نہ ہم خود اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو دانت گھسنے کا عادی نہیں بناتے ہیں۔ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو گٹکا، بیڑی اور سگریٹ کے عادی ہوتے ہیں۔ جب ان سے کوئی گفتگو کرتا ہے تو اس کو بدبو آتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے یہ تھا کہ جب کوئی مسجد میں نماز کے لیے آتا تھا تو حضور نے کہا کہ کوئی لہسن اور پیاز کھا کر نہ آئے۔ حضرات صحابہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی لہسن اور پیاز کھا کر مسجد میں آتا تھا تو ہم لوگ اس کو دھکے مار کر 1 کلومیٹر دور کر دیتے تھے، آدھا 1 کلومیٹر دور۔ کیوں؟ کہا کہ کسی کو تکلیف پہنچانا اسلام میں جائز نہیں۔ اسلام کیسا مذہب ہے کہ آپ، اسی لیے اسلام نے کہا کہ جب جمعہ کے دن تم آؤ مسجد میں تو عطر لگا کر آؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم نے عطر نہیں لگایا ہوگا، تمہیں پسینہ ہوا ہوگا تو تمہارے اس پسینے سے دوسرے کو تکلیف نہ ہو۔ تو یہ ایک اصول ہر جگہ پر فٹ ہوتا ہے اسلام کا کہ آدمی ہمیشہ صاف ستھرا رہے۔ صرف جمعہ کے دن صفائی کا حکم نہیں بلکہ ہمیشہ صفائی کا حکم ہے کہ اپنے منہ سے بدبو نہ آئے، اپنے بدن سے بدبو نہ آنی چاہیے۔ آدمی اس طریقے سے رہے کہ کوئی آدمی اس کے پاس سے گزرے تو اس کا دل خوش ہو جائے، نہ کہ وہ یہ کہے کہ یہ پتہ نہیں کون یہاں سے گزرا، کیسی بدبو آ رہی ہے۔ اسلام کی تعلیمات ایسی زبردست ہے کہ لکھا ہے کہ اگر کسی آدمی کو مجلس میں بیٹھا ہے اور اسے یہ اندیشہ ہے کہ اگر میں اس مجلس میں بیٹھ کر اپنے پیٹ کے خراب کی وجہ سے فضا کو خراب کر سکتا ہوں تو وہ وہاں سے اٹھ کر دور چلا جائے۔ کتنی چھوٹی سی بات، کہا کہ اس کی اس حرکت کی وجہ سے مجلس کو تکلیف اور نقصان پہنچ سکتا ہے، اسلام نے اس سے بھی منع کیا۔ لہذا اس بنا پر صاف صفائی کو اپنی زندگی میں، اپنے گھروں میں صفائی، اپنے بچوں کو صاف ستھرا رکھنا، خود اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا، اپنے گھر میں برتنوں کو صاف ستھرا رکھنا، یہ اسلام کی تعلیمات میں سے ہے۔ نصف الایمان، اس کو آدھا دین کہا گیا ہے کہ آدھا دین اس میں ہے کہ آپ صاف صفائی کے ساتھ زندگی گزارو۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر میں اس پر بھی بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں۔ اسی طریقے سے آج ہمارے معاشرے کے اندر میں جہاں بہت ساری برائیاں ہیں، ان برائیوں میں سے ایک برائی یہ ہے کہ ہمارا بڑا چھوٹے کے ساتھ شفقت نہیں کرتا اور ہمارا چھوٹا بڑے کا اکرام نہیں کرتا۔ تو میں یعنی وہ کیا بول رہا ہے اسے نہیں پتا، چھوٹا ہے لیکن بڑے کے ساتھ بے ادبی کے ساتھ بات کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا، کہ جو بڑا ہمارے چھوٹوں کے ساتھ شفقت نہ کرے اور جو چھوٹا ہمارے بڑوں کا اکرام نہ کرے وہ انسان اور وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا ہم اپنے چھوٹے بچوں کو سکھائے کہ اپنے باپ کے ساتھ کس طرح سے بات کرے، اپنے سے بڑے کے ساتھ کس طرح سے گفتگو کرے، یہ سکھانا یہ میرا اور آپ کا فریضہ ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ہم سے سوال کریں گے کہ تم نے اپنے بچوں کو کیا سکھایا۔ بچے کا حق بنتا ہے کہ بچے کو سلیقہ سکھایا جاوے۔ لہذا ہمارا چھوٹا اور بڑا اس طریقے سے اگر زندگی گزارے، ہمارے معاشرے کے اندر میں کسی طرح کا کوئی جھگڑا باقی نہیں رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب چھوٹا بڑے کا اکرام کرے گا اور بڑا چھوٹے کے ساتھ شفقت کرے گا تو ظاہر سی بات ہے جھگڑے کی کوئی بنیاد ہی نہیں بنے گی، اور جب جھگڑے کی بنیاد نہیں بنے گی تو معاشرے میں کوئی جھگڑا ہی نہیں ہوگا۔ لہذا اس بنا پر اس طرح کی تعلیمات کو اپنے معاشرے میں عام کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے معاشرے کے اندر میں جہاں بہت ساری برائیاں وجود میں آئی وہاں یہ ہوتا ہے کہ آپس میں پڑوسیوں کے جھگڑے ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھے پڑوسی کے بارے میں اتنی وصیت کی، اتنی نصیحت کی کہ مجھے ایسا ہونے لگا کہ کہیں اس کو مرنے کے بعد وراثت میں بھی شریک نہ کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس آدمی کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہیں، فرماتے ہیں کہ ایسا آدمی مسلمان ہونے کے قابل نہیں۔ اپنے پڑوسی کے بڑے حقوق بیان کیے گئے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ نے اپنے پڑوسیوں کے حقوق، لہذا اپنے پڑوس میں رہنے والا چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، جو بھی ہو، ہم اس کے ساتھ محبت کے ساتھ رہیں، ہم اس کے غم اور اس کی خوشی کے اندر میں ہمیشہ شریک ہونے کی کوشش کریں، ہم اس کے ساتھ مواسات کریں، جب کوئی ضرورت پیش آئے تو ہم اس کی ضرورت میں اس کا تعاون کرنے کی کوشش کریں۔ بہرحال چونکہ آپ لوگ بہت لمبے وقت سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو میں بھی مناسب نہیں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اور زیادہ یہاں پر بیٹھنے کی تکلیف دی جائے۔ بس میں اتنا ہی کہوں گا کہ میں نے جو کچھ قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ حضرات کو کہنے کی کوشش کی ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو کہے سنے پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، ہم حضرت کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آج ہی حضرت بمبئی سے تشریف لائے، لیکن ہماری دعوت پر لبیک کہتے ہوئے آپ کے اس گاؤں سے محبت کی بنیاد پر بامبے کا سفر ختم ہوا اور پھر اکلکوا سے یہاں تشریف لائے۔ حضرت تھکے ہوئے بھی بہت ہے، پھر بھی ہمارے لیے وقت نکالا اور بڑی قیمتی باتیں ہم سب کے لیے بیان کی۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپس میں اتحاد اتفاق نصیب فرمائے، اور جو ہندو مسلم ایکتا کی مثال اس گاؤں کے اندر ہے، اللہ پورے ہندوستان کے اندر، پورے ملک بھر کے اندر اس کو عام فرمائے۔